بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب کو قرآن پاک خوش آمدید. اللہ تبارک و تعالی ہمارے وقت قبول فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فلولا كانت قرية آمنت فانفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا فكشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. صدق اللہ علیہ. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا، اور بلا شبہ ہم نے ٹھکانہ دیا بنی اسرائیل کو مبوع صدق، اچھا ٹھکانہ یا عمدہ ٹھکانہ دیا. وَرَزَقْنَاهُمْ، اور ہم نے رزق دیا انہیں من الطیبات، پاکیزہ رزق. فَمَا اخْتَلَفُوا، پر انہوں نے اختلاف نہیں کیا. حَتَّى جَاءَهُمُ الْحَقُّ، جب تک کہ جَاءَهُمُ الْحَقُّ، نہیں آ گیا ان کے پاس، جب تک جب آ گیا ان کے پاس علم. ان ربک، بے شک آپ کا رب، یقضی بینہم، فیصلہ کرے گا ان کے درمیان، یوم القیامہ، قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، اس میں کانو تھے وہ، فی جس میں، یختلفون جس میں وہ اختلاف کرتے تھے. فَإِن، اور پس اگر، کنتا تھے، اگر آپ کہتے ہیں، فی شک، شک میں ہے، مما اس سے جو انزلنا ہم نے نازل کیا، الیک آپ کی طرف، فاسأل الذین، پس سوال کیجیے یا پوچھ لیجیے، الذین ان لوگوں سے، یقرؤون الکتاب جو پڑھتے ہیں کتاب، من قبلک آپ سے پہلے، لقد جاءک، بس یقینا، البتہ یقینا، جاءک آئے آپ کے پاس، الحق حق آ گیا ہے، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، فلا تکونن، پس اب نہ ہو جائیے، من الممترین شک کرنے والوں میں، ولا تکونن، اور نہ آپ ہو جائیے، من الذین ان لوگوں میں، کذبوا بآیاتنا، اور نہ جو نے آیات کو، اللہ کی آیات کو جھٹلایا، فتکون من الخاسرین، بس ہو جائیں گے آپ من الخاسرین خسارہ اٹھانے والوں میں سے. ان الذین، بے شک وہ لوگ، حقت علیہم کلمت، حق یعنی ثابت ہو گیا ان پر،
علیہم ان پر کلمت ربک تیرے رب کی بات، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے، ولو جاءتہم کل آیا اور اگر جاءتہم آ جائے ان کے پاس کل آیا ہر قسم کی نشانی، حتیٰ یروا العذاب یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں، یروا عذاب العلیم جب تک کہ وہ نہ دیکھ لیں عذاب علیم یعنی کہ دردناک عذاب، فلولا کانت قریتن اور کوئی اور نہیں ہوئی کوئی بستی، قریتن کوئی بستی آمانت کہ جو لائی ہو ایمان، فنفعہا پر نفع کیا اس کو اس نے ایمان اس کے ایمان نے، الا مگر قوم یونس، قوم یونس یعنی کوئی بستی ایسی نہیں ہوئی جو ایمان لائی اور عذاب دیکھنے کے بعد اس کو نفع دیا ہو ایمان نے، الا قوم یونس کی، یونس کے قوم کے علاوہ، لما آمنو پر جب وہ ایمان لے آئی، کشفنا ہم نے دور کر دیا ہے عنہم ان سے عذاب الخزی عذاب خزی خزر رسوائی والا عذاب، فی الحیات دنیا دنیا کی زندگی سے، دنیا کی زندگی میں، ومتعناہم اور ہم نے مہلت دی انہیں یا سامان دیا، الی حین ایک وقت مقرر یعنی کہ فائدہ اٹھانے کے لیے ہم نے مہلت ان کو دی۔ تو جیسے ہم پڑھتے آ رہے ہیں بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہمیں بتا رہے ہیں، جیسے بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے سمندر سے گزار کے اور اس کو سمندر کے پار کرا دیا، اور فرعون کو اور اس کے قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہاں پہ غرق کر دیا۔ تو اس کے بعد بتایا گیا لقد بوّأنا بنی اسرائیل، اور پھر ہم نے بنی اسرائیل کو ایک اچھا ٹھکانہ دیا، یعنی ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مصر یعنی کہ وہاں سے بیت المقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ٹھکانہ رزقاً وبوا صدق ورزقناہم من الطیبات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹھکانہ دیا ان کو اور پاکیزہ رزق دیا یہ لوگ، اور ان کو یعنی کہ یہاں سے نکال بھی دیا اور پھر لا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فلسطین میں بسا دیا، اور وہاں پہ اچھا ٹھکانہ جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رزق یعنی رزق دینے والی یہ سر و سبزاد رزق دینے والی زمین ہے فلسطین کی اور شام کے لیے جو علاقہ یہ ہے۔ لقد بوّأنا بني إسرائيل فبوّأ صدق رزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم، اور انہوں نے اختلاف نہیں کیا، یعنی کہ جب انہوں نے اختلاف نہیں کیا جب تک کہ ان کے پاس علم نہیں آ گیا، جب تک آج علم آ گیا اس کے بعد انہوں نے اختلاف کیا، یعنی کہنا یہ کہ انہوں نے اپنے دین میں تفرقے برپا کیے، نئے نئے مذہب نکالے، اس کے بعد اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ان کے پاس کوئی حقیقت کا کوئی علم نہیں تھا ان کے پاس، اور یا ناواقفیت کی بنا پر انہوں نے اس کو مجبوراً ایسا کیا، بلکہ حقیقت یہ کہ سب کچھ ان کے اپنے نفسوں کی شرارتوں کا نتیجہ تھا، اللہ کی طرف سے تو انہیں واضح طور پر بتا دیا گیا تھا کہ دین حق یہ ہے اور یہ اس کے اصول یہ ہیں، اس کے تقاضے اور مطالبے یہ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفر اور اسلام کے امتیازی حدود بھی بتا دیے کہ اطاعت اس کو کہتے ہیں، معاشرت اس کا نام ہے، ان چیزوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں باس پرس بھی ہونی ہے، اور یہ وہ قواعد ہیں کہ دنیا میں تمہاری زندگی جس پہ قائم ہونی چاہیے، مگر ان صاف صاف ہدایتوں کے آنے کے باوجود انہوں نے ایک دین میں ایک جو اللہ نے ایک دین اتارا اس میں بیسیوں فرقے بنا لیے، بیسوں دین بنا ڈالے، اللہ کی دی بنیادوں کو چھوڑ کر کچھ دوسری بنیاد پر اپنے دینی فرقوں کا اپنا انہوں نے بنیاد رکھ ڈالی۔ یہ ہوا سب کچھ علم آنے کے بعد، علم آنے پر کوئی ناواقف تو نہیں کیا انہوں نے، یہاں ہر سب کچھ اختلاف کیا آنے کے بعد، اور پھر اللہ تعالیٰ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، اس کا جن میں اختلاف کرتے ہیں، یعنی یہاں تو اختلاف کر رہے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ میں ہم صحیح ہیں، کوئی کہتا ہے کہ ہم صحیح ہیں، ہر کوئی اپنے اپنے ٹھکانے پہ لگا ہوا ہے، اپنے اپنے فرقے میں یا مسئلہ کو کہہ دے اپنے پہ اس پہ لگے ہوئے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک وقت آئے گا کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فیصلہ کر دے گا، ان کو چکا دے گا فیصلہ کہ جس میں اختلاف کرتے رہے، وہاں پہ صاف پتہ چل جائے گا کہ کون کیا کرتا رہا اور کون اپنی اپنی فرقے بنا کے چودراہٹ کی وجہ سے اس نے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، یا دین میں اپنی نئی نئی چیزیں نکالی، یا دین میں اپنی طرف سے اضافے کیے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ کیا۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ سب کو ڈھیل دی ہوئی ہے، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ نہیں کہہ رہے، یہاں سب جو مرضی اس کو کرتے رہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ راستہ بتا دیا، زبردستی کوئی نہیں، راستے دکھا دیے، اب جس کی مرضی آئے وہ اس پہ ہدایت کے مطابق عمل کر لے، اور جس کی مرضی آئے وہ بغیر سوچے سمجھے باتوں پہ یقین کرے، وہ خود پڑھنے کی کوشش نہ کرے، خود نہ سمجھنے کی کوشش کرے، نہ پڑھنے کی کوشش کرے،
یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے سود بود پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ چیز ہونی ہے، اس کے بعد اگر نہیں مانتا تو پھر اس کو فیصلہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کر رہا ہے۔ پھر جس نے اللہ کے دین پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دین کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق عمل کیے، وہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ جن نے اپنی مرضی کی، جن نے اپنی مرضی سے خلاف کیے، جو آپ بڑوں کی مانی اور ہمارے باپ دادا یہی کرتے رہے، فلاں صاحب نے یہ کہہ دیا ہے، اس کی زیادہ ویلو کی ہے، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ رحم فرمائے، اس دن اللہ تبارک تعالیٰ سب کے فیصلے کر دے گا۔ یا فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا نَزَّلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ، اگر آپ کو شک ہو اس میں جو ہم نے نازل کیا آپ کی طرف، تو پھر ان لوگوں سے پوچھے جن کو ہم نے کتاب دی۔ تو یہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ خطاب تو بظاہر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شک تھا، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کتاب پہ شک ہو۔ یہ اصل میں ان لوگوں کو سنا رہا جا رہا ہے جو آپ کی دعوت میں شک کر رہے تھے، یعنی کہ جو آپ کی کتاب مشرکین مکہ جو شک کرتے تھے آپ کی دعوت پہ، ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تو اگر تم شک کر رہے تو پھر ان سے پوچھ لو جو کوئی کتاب کو پڑھتے ہیں، یعنی کہ جو آسمانی کتابیں تورات اور انجیل وغیرہ جن کے پاس پہلے سے کتابیں ہیں، اور یہ مشرکین مکہ ان سے پوچھا بھی کرتے تھے، وہ جو ان کو بتایا کرتے تھے، پھر سوالات بھی آپ سے پوچھا کرتے تھے، تو ان کو کہا جائے کہ تمہیں شک ہے تو پھر ان سے پوچھ لو جنہیں ہم نے کتاب دی آپ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جن کو کتاب دی گئی ان سے پوچھ لو، ان کی کتابوں میں نشانیاں بھی ہیں، اور جو ان کے صحیح ماننے والے، صحیح پڑھنے والے کچھ صحیح عالم ہیں، وہ بتا بھی دیتے ہیں کہ جی ہاں اس میں کوئی ان میں کوئی شک بھی نہیں ہے، ہماری کتابوں میں یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بتائی گئی ہے، اور یہ جو قرآن ایک برحق کتاب ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی ہے، اس لیے ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے پوچھ لیں اگر ان کو کوئی شک ہو، اور پھر آپ یہ بتا دیں تکونن من الممترین ولا تکونن من الذین کذبوا بآیات اللہ فتکون من الخاسرین۔ یہ بھی اسی طرح خطاب ہے کہ اگر آپ ان کو اللہ کی آیات کو جھٹلائیں گے لوگ تو پھر وہ خسارہ پانے والے ہوں گے۔ ہے وہی کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شک تھا یا آپ کے آیات کو جھٹلانے والوں کو ساتھ دے رہے تھے، اصل میں کہنا لوگوں سے ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہلوات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کو مخاطب کر کے لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو تاکہ سمجھ آ جائے، وہ سمجھ جائیں کہ یہ بات ہم سے ہو رہی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو قرآن اتر اور برحق ہے، وہ تو جبرائیل علیہ السلام لایا کرتے تھے، اور آپ ہر بات یہ کہ لفظ کو پھر آگے بتایا بھی کرتے تھے، اس کی باقاعدہ تشریح کر کے بتا دیا کرتے تھے کہ اس کا مطلب یہ ہے، وہ صحیح دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے ہمیں پہنچایا۔ تو یہ ہم لوگوں سے کہا ہے جو بھی اللہ کی تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی بھی آیات کا انکار کرے، اس کو جھٹلائے گا، فتکون من الخاسرین، تو پھر وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا، اس کو کوئی کامیابی ہوگی نہیں۔ تو پھر بتائیے ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، اور بے شک وہ لوگ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمات یعنی بات پوری ہو گئی، جن پہ بارے وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یعنی ایسے لوگ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات پوری ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ بات سے مراد کیا ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا جو اللہ کے پاس جو ہمیشہ ہمیشہ کا علم ازلی ہے، اس کے مطابق اللہ ہر انسان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ اپنے اختیارات اور ارادہ سے کافر ہو گیا، مومن ہوگا، خیر کی راہ اختیار کرے گا، شر کی راہ اختیار کرے گا، اس علم کی بنیاد پر اس نے ہر شخص کی تقدیر میں لکھ دیا، کوئی ایمان لائے گا یا کفر کا راہ اختیار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی علم ازلی کو ساتھ بیان کیا ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو کفر معاصی طلائی میں اتنے غرق ہو چکے ہوتے ہیں کہ کوئی باز ان پر کوئی اثر نہیں کرتا، کوئی دلیل ان کے لیے کارگر نہیں ہوتی، اس لیے وہ نافرمانیاں کر کر کے قبول حق کو کی جو فطری استطاعت ہوتی ہے اس کو شرائط ختم کر چکے ہوتے ہیں۔ ان کی آنکھیں اگر کھلتی بھی ہیں تو اس وقت جب اللہ کا عذاب ان کے سروں پر آ جاتا ہے تو مگر اس کو تو ایمان لانا اللہ کے بارے کو قبول نہیں ہوتا، اس وقت ایمان لانے کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں۔ کبھی ہم نے دیکھا کہ فرعون بھی اس وقت ایمان لے آیا، جب وہ ڈوبنے لگا تو وہ بھی ایمان لے کے آ گیا، اللہ ان کو بھی کہہ دے گا الان یعنی اب تو لے کے آتا ہے، اس وقت تو کوئی تدبیر ہونی ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل میں فرماتے ہیں وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا حَقَّ عَلَيْهِ الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، کہ جب ہم ارادہ کرتے ہیں کسی بستی کو ہلاک کریں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں، پھر اس میں حکم نہیں مانتے تو اس پر بات ثابت ہو جاتی ہے، پھر ہم اسے برباد کر دیتے ہیں، بری طرح برباد کرنا۔ لقد حق القول على اکثر فهم لا يؤمنون، سورہ یاسین میں جیسے آتا ہے کہ بے شک ان کے اکثر پر یہ بات ثابت ہو چکی ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی وہ اتنے بڑھ چکے ہیں اور ایمان کے مقابلے میں کفر کی حالت پہ اتنے بڑھ چکے ہیں، اتنے پکے ہو گئے ہیں کہ وہ کچھ بھی ان کو دیکھ لیں انہیں ایمان لا کے نہیں دینا۔ اور اگر آپ جیسے آگے آ رہا ہے
کہ کوئی بھی آپ ان کی ہر قسم کی ان کو نشانیاں دکھا دیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ وہ عذاب ہی نہ دیکھ لیں، دردناک عذاب کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ وہ عذاب وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ان کو تو ان کا موڈ ہی نہیں ہے کوئی کہ وہ ایمان لے آئیں جب تک کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نہ دیکھیں۔ فلو جاءتم کل آیا حتی یروا العذاب العلیم، اور جب آ گیا ان کے پاس تو پھر ان میں سے یہ ہوگا کہ پھر وہ اس کا عذاب دیکھ لیں گے، تو پھر وہ ہو سکتا ہے کہ ایمان لے کے آ جائیں، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس سے ایمان لانا کا کوئی فائدہ نہیں۔ آگے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آگے صرف ایک ہی قوم ہے، ایسی ایک قوم ہے جو صرف ان کو فائدہ ہوا ایمان لانے کا، اور تو کوئی کسی کو نہیں ہوا۔ اس کی مثال دیکھتے ہیں، فلولا کانت قریۃ، یعنی کہ یہ پھر کیا ایسی کوئی مثال ہے کہ ایک بستی عذاب دے کر ایمان لائی، اس کے ایمان کے لیے کوئی نفع بخش ثابت ہوا ہو؟ یعنی کوئی ایسی مثال ہے کہ ایک بستی عذاب دے کر ایمان لائی فآمنت فقانت قریۃ آمنت فنفعها، اور نفع دیا ہو اسے ایمان ہو اس کے ایمان نے، الا مگر قوم یونس، یونس کے قوم کے علاوہ، اس کے علاوہ یعنی کہ کوئی بھی ایسی بستی نہیں ہے جو عذاب دے کر ایمان لائی ہو اور پھر اس کا ایمان جو اس کو نفع بخش سوائے یونس کی قوم کے علاوہ، اس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ ایک یونس علیہ السلام کی قوم ایسی تھی کہ جب وہ ایمان لے آئی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے عذاب ہٹا لیا۔ ان کی وجہ بھی اس طرح کی جیسے آتا کہ یونس علیہ السلام جو تھے وہ ایک نینوا کی جگہ تھی، وہاں پہ مبوس ہوئے، تو آپ کی دعوت کے مقابلے میں آپ کی قوم جو ہے وہ انکار پر ہی اڑی رہی۔ جو آخری حجت کے بعد جو لوگوں پر عذاب کا فیصلہ ہو گیا تو سیدنا یونس علیہ السلام نے کی حمیت دینی کے جوش میں انہیں چھوڑ کر چلے گئے، اور جاتے جاتے اور اپنے قوم کو یہ خبر دی گئی کہ اب 3 دن کے اندر اندر تم پر عذاب آ جائے گا، تو 3 دن کے اندر اندر عذاب آ جائے گا، اور آپ خود وہاں سے چلے گئے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی تک آپ کو اپنے قوم کو چھوڑ کر جانے کی ابھی تک کوئی باضابطہ طور پر اجازت نہیں دی گئی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ رہی، ہم جیسے پڑھتے آ رہے ہیں کہ ایسے موقع پر رسول کو اپنی مرضی سے بستی کو نہیں چھوڑتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اجازت ہوتی ہے، پھر وہ حضرت کا حکم آتا ہے کہ جب نکل جاؤ، پھر ہم پیچھے جیسے قوم لوط کا انہیں پڑھا، ان سے کہا کہ راتوں رات نکل جانا، اور پھر تمہارے پیچھے کو مڑ کے بھی نہ دیکھے اور تمہاری بستی کو تباہ بات کرے۔ اسی طرح ہر قوم کو، جتنی بھی قوم ہے صالح السلام کے کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ ہم نے وہ رسول کو ان کے چاہنے والوں کو بچا لیا۔ سیدنا نوح علیہ السلام کے ہم پڑھتے ہیں کہ وہ ان کو بھی آیا اور طوفان آیا، اور طوفانوں میں کشتی کے ساتھ بچا لیا گیا۔ تو مگر یہ ہے بغیر اللہ تبارک کی اجازت کے، اور وہ اپنے قوم کو چھوڑ کے وہاں سے چل دیے، حالانکہ ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی باقاعدہ ہجرت کا حکم نہیں آ گیا، وہ بھی مدینہ منورہ ہجرت کر کے نہیں گئے، سارے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو بھجوا دیا، مگر آپ انتظار میں رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کب حکم آتا ہے، جب تک باضابطہ طور پر اجازت نہیں مل جاتی۔ حالانکہ ہم پڑھتے ہیں سیرت کی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق نے 2 اونٹنیاں اس مقصد کے لیے تیار کر رکھی تھیں، اور روزانہ آپ سے پوچھا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا رسول اللہ کیا اجازت ملی ہے کہ نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب دیتے کہ ابھی نہیں ملی۔ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت نہ دے نبی کو چھوڑ کے جانا نہیں ہوتا تھا۔ مگر یونس علیہ السلام یہاں سے چلے گئے، بعد میں پڑھیں گے جب وہ چلے گئے تو بعد میں ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا۔ مگر ہوا یہ کہ جب یونس علیہ السلام جانے کے بعد جب عذاب کے آثار پیدا ہوئے تو پوری بستی کے لوگ اپنے اپنے بچوں کو، عورتوں کو اور مال مویشی کو لے کر باہر نکل آئے، اور اللہ کے حضور گڑ گڑا کر توبہ کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون کے مطابق تو عذاب کا اثر ظاہر ہونے کے بعد نہ ایمان کوئی فائدہ مند ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی توبہ قبول کی جاتی ہے۔ مگر یونس علیہ السلام کے وقت سے پہلے ہجرت کر جانے کی وجہ سے اس قوم کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نرمی اختیار کی، اور ان کی توبہ قبول کرتے ہوئے ان پر سے عذاب کو ٹال دیا۔ یوں یہ انسانی تاریخ میں ایک استثنا ایکسیپشن کہ یہ ایسا ہوا کہ ایک قوم کو قانون خداوندی میں رعایت کر دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون یعنی عذاب آنے کے بعد بھی یہ ایسی قوم تھی جس کو رعایت دے دی گئی، عذاب کو ٹال دیا گیا۔ وجہ یہی کہ آپ کہ جب ان کا نبی ان سے پہلے چھوڑ کے چلا گیا، پھر اللہ کہا مانو پر جب ایمان لے کا شفنا انہم عذاب الخزي فی الحیات دنیا، ہم نے دور کر دیا عذاب ان سے عذاب ہم نے دور کر دیا، اور انہیں ایک وقت تک سامان یعنی کہ دنیا کی زندگی میں مہلت بھی دی کہ کچھ عرصہ کے لیے
یہ رہے اس میں وقت گزارے، جیسے دوسری جگہ سورہ صافات میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ فَآمَنُوا فَمَتَعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، اور اسے 1 لاکھ کی طرف بھیجا بلکہ اور زیادہ ہوں گے، اس ایمان لیا تو ہم نے انہیں ایک وقت تک فائدہ دیا، لیکن جب عذاب سامنے نظر آئے تو پھر ایمان لانے کا کوئی فائدہ ہوتا نہیں، جیسے ہم نے پڑھی اس طرح سیدنا عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے کے لیے زیبا نہیں کہ وہ یہ کہے کہ میں یونس بن متا علیہ السلام سے بہتر ہوں، یعنی کوئی ان کو یہ نہ سمجھے کہ وہ ان ویسا چلے گئے تو وہ کوئی ان سے بہتر ہو گیا۔ وہ ریرا بہن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے یہ کہا کہ میں یونس بن متا سے بہتر ہوں تو اس نے جھوٹ بولا، یعنی کہ کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اصل میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے بہتر ہی ہے، مگر صرف آج ہی کی وجہ سے یہ انہوں نے کہا کہ جی ان سے کوئی بہتر نہیں ہے، کیونکہ وہ یہ نہ کہے کہ یونس علیہ السلام جو ہے وہ قرآن کے وہ چھوڑ کے جو چلے گئے تو ان کو شاید کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوئی اللہ تو وہ غلطی انسانوں کو جو بھی ہوتا اللہ جانتے ہیں، اللہ کیا رسول وہ جانتے ہیں، ہمیں اس کا کوئی مطلب نہیں، کیونکہ پھر اللہ تعالیٰ کا پھر تو انہوں نے توبہ قبول کر لی، جب ہم پڑھتے ہیں کہ جب وہ چلے گئے اور پھر ایک قرآن اندازی میں اس سمندر میں ڈال دیا گیا اور مچھلی نے نگل لیا انہیں، تو مچھلی نے مچھلی کے پیٹ پہ انہوں نے دعا بھی کی ربنا ظلمنا انفسنا، دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی دعا قبول کر لی، اور انہوں نے دوسری بستی میں وہاں جا کے قوم کی طرف ان کو پھر جس میں ہم پڑھتے ہیں کہ 1 لاکھ سے زیادہ لوگ تو ان کی طرف بنا کے بھیج دیے نبی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو اس کی شان ہے کہ وہ جس کو جس طرح چاہے وہ پھر، مگر ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جب یعنی کہ ایمان لانا نفع کا ایمان لانے کے اس وقت تک جب سے پہلے پہلے انسان وقت سے پہلے ایمان لے آئے اور رسولوں کی بات مانے اور اللہ کے بتائے ہوئے پیغامات پر اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے، اور ہر وہ کام وہی کام کرے جو اللہ کے بتائے ہوئے فرمان کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کام ہو، تو وہ اسی میں کامیابی ہے، اس کے خلاف جو بھی ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیح سمجھنے کی اس کی توفیق عطا فرمائے کو چلنے کی، ہم سے غلطیاں کوتاہی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔